بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، بیٹوں، بزرگوں، دوستوں۔ 2-3 روز میری بے پناہ مصروفیات رہیں، مختلف جو تقاریب تھیں ان میں مجھے جانا پڑ گیا اور آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکا۔ ایک بات میں شروع میں عرض کر دوں کہ مجھے آپ کے بہت سارے پیغامات ملتے ہیں وظائف کے بارے میں، جو میں بتاتا ہوں کہ جی وظیفہ کس وقت پڑھنا ہے، کتنی تعداد میں پڑھنا ہے۔ میری گزارش یہ ہوگی کہ آپ میرے جو بتائے ہوئے وظائف ہیں ان کو اگر آپ توجہ سے سنیں، اس میں نے تفصیل سے بتایا ہوا ہے کتنی دفعہ پڑھنا ہے، کس وقت پڑھنا ہے، کس طرح پڑھنا ہے، اس کی برکات، اس کے کن کن کاموں کے لیے یہ حل مشکلات، کن کن مشکلات کے لیے اس کا یہ حل ہے۔ تو یہ چیزیں غور سے آپ دیکھا کریں۔ خیر، جو میں دیکھوں گا مشکل سوالات ہیں ان کے جواب بھی میں آپ کو جمعرات اور ہفتے کو دیا کروں گا۔ میں ذہنی طور پہ آپ میری ایک برادری ہیں، جتنے بھی میرے لوگ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں، میرا یوٹیوب چینل جنہوں نے سبسکرائب کیا ہوا ہے، 2-3 ہفتوں سے ایک ہنگامی صورت ہے پاکستان میں دیکھ رہا ہوں۔ ایسی خاموش سازشیں ہو رہی ہیں کہ لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق جو ہے وہ غیر شعوری طور پر کم کیا جائے، اور اپنے لیڈروں کو، اپنے مذہبی رہنماؤں کو اتنا پروجیکٹ کیا جائے ہر طرف تاکہ لوگوں کی توجہ، لوگوں کو قرب اپنے لیڈر سے، اپنے رہنما سے، اپنے مذہبی رہنما سے، اپنے سیاسی رہنماؤں سے ان کو قربت ہو جائے، اور لوگ جو ہے وہ جو سازش ابلیس کی علامہ اقبال نے بتائی تھی کہ وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، اس پہ بڑی تیزی سے عمل شروع ہو گیا ہے اور ہمارے بھولے لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی۔ دیکھیے ولیم مور جو گورنر تھا پری پارٹیشن، اس نے جو خط لکھا تھا اپنے آقاؤں کو، اور اس نے لکھا تھا کہ جناب یہاں ہم نے وقتی طور پہ تو جہاد آزادی جو تھا اس کو کرب کر لیا، ہم نے برے صغیر میں جو تھا بحال کر دی سچویشن، لیکن اس نے کہا ہمیشہ کے لیے یہاں ہم نہیں قبضہ رکھ سکتے، ہمارے راستے کے جو رکاوٹ ہیں، اس نے 1-2-3 چیزیں کی، لیکن جو میری اس وقت ریلیونٹ ہے گفتگو، اس نے کہا محمد کا قرآن اور محمد کی تلوار ہمارے راستے کی بہت بڑی رکاوٹ ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں کے رہنے والے لوگ جو ہیں ان کی نسبت عشقی جو ہے یہ بہت خطرناک ہے۔ یہ اس نے 3 باتیں کہی تھی، اور اس کے علاوہ بھی اور باتیں تھیں۔ بہرحال وہ جو نسبت عشقی ہماری تھی اس کو کمزور کرنے کے لیے ہر دور میں سازشیں ہوتی رہی ہیں کہ قرآن اور صاحب قرآن جو ہے ان سے ہماری عقیدت کا رشتہ کمزور ہو جائے، قرآن پہ ہمارا اعتماد متزلزل ہو جائے۔ وہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا واللہ یعصمک من الناس، اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی ناموس کی اور عزت کی حفاظت، آپ کی جان کی حفاظت لوگوں سے کریں گے۔ تو یہ جو حفاظت کا اللہ نے ذمہ لیا، اس میں دراڑیں ڈالنے کی کوشش، لیکن اغیار تو شاید کامیاب نہ ہو سکے ہوں اس میں، لیکن اپنے جو ہے ہمارے اندر کے میر جعفر اور میر صادق وہ مختلف روپس میں وہ جو ہماری 2 بنیادیں ان کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمفرے کے اطرافات جنہوں نے پڑھے ہوں گے ان کو سمجھ ہوگی کہ کس طرح مسلمانوں کے اندر جو ہے آج کل ایک چیز بہت پھیلائی جا رہی ہے، اسلام کا سافٹ امیج۔ یہ اسلام کا سافٹ امیج جو ہے یہ کیا چیز ہے؟ اسلام دین رحمت ہے، اسلام دین محبت ہے، لیکن اسلام دین غیرت بھی ہے۔ ہم نے اپنی کتاب کی اور اپنے صاحب کتاب صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت اپنی جانوں، مالوں، اولادوں، ہر شے سے ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ ہماری ریاستوں کا فرض ہے اس حفاظت کو سر انجام دیں، اور یہ جو جذبہ ہے مسلمانوں کے اندر اس کو ختم کرنے کے لیے بڑی خاموش ایسی سازشیں جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں کہ پتہ بھی نہ چلے۔ وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ شیطان انسان کے جسم میں اس طرح داخل ہوتا ہے جس طرح اندھیری رات کالی چونٹی ملائم پتھر پہ چلتی ہے اور انسان کو پتہ نہیں چلتا، اور وہ اس کے خون میں پھر گردش کرتا ہے۔ وہی سازش آج ہو رہی ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ یہ وہ شیخ حرم نے بیچ دیں اپنی ریاستیں، پھر کیا ہوا جو ہم سے گناہ گار بک گئے۔ یہ جو شیخ حرم ہیں، ہمیں ان کا یہ شیوخ جو ہیں مختلف، ان سے ہمیں بچ کے رہنا ہے، ہم نے دیکھنا ہے کہ کون کس لبادے میں کیا کر رہا ہے۔ خیر، میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں آج کے قرآن حکیم سے پھر جو ہمارا اعتقاد متزلزل کرنے کے لیے، آپ کو پتہ ہے کہ
جو برطانوی وزیر اعظم تھا گلیڈ سٹون، اس نے ایک زمانے میں ساری یورپین اقوام کو کہا تھا کہ بھائی یہ جو ہے مڈل ایسٹ، مشرق وسطیٰ، اس میں ہم کبھی غلبہ اور اقتدار مستقل حاصل نہیں کر سکتے جب تک مسلمانوں کے پاس قرآن موجود ہے۔ اسی طرح کی بات جو برطانوی مفکر تھا لارنس براؤن، اس نے بھی کہا تھا کہ مستقبل میں یورپی تہذیب اور استعمار کو اگر کوئی خطرہ ہو سکتا ہے تو یہ جو مسلمانوں کی کتاب یا اسلام کی جو تعلیمات ہیں۔ تو ایک تو میں بات عرض کر دوں کہ اسلام دین رحمت ہے، یہ دنیا بھر کو جو محبت کا، الفت کا پیغام دیتا ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے، لیکن یہ نہیں برداشت کرتا کہ کوئی آ کے اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کرے یا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم صاحب قرآن کی ذات پہ کوئی حملہ کرے۔ یہ کوئی غیرت مند مسلمان جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتا، اور اس پہ ہمیں توجہ دینی چاہیے، کہیں ہماری وہ نسبتیں تو کمزور نہیں ہو رہی، مختلف لوگ مختلف روپ میں ہمیں نقصان تو نہیں اس کا پہنچا رہے۔ خیر، قرآن حکیم کے بارے میں آج مجھے آپ کو یہ بتانا ہے کہ قرآن حکیم کے بارے میں بھی قریب مسجد میں اذان ہوگی، میں اذان کے بعد آپ کو باقی بات کروں گا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن حکیم کی حفاظت اور صاحب قرآن کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ذمہ لیا ہوا ہے۔ قرآن حکیم سے مسلمانوں کا جو اعتماد اور یقین متزلزل کرنے کے لیے 1933 میں میونخ یونیورسٹی میں 42,000 نسخے جمع کیے گئے تھے۔ وہ کس لیے؟ کہ یہ اعتراض جو چلتا تھا کہ جتنی آسمانی کتابیں تھیں، تورات، زبور، انجیل، یہ ساری جو تھیں جن زبانوں میں نازل ہوئی وہ زبانیں بھی دنیا میں ناپید ہو گئی، اور وہ کتابیں بھی اپنی اصلی حالت پہ نہیں رہی۔ یہ ثابت ہو گیا، اس پہ بڑی تفصیل سے گفتگو جو ہے وہ کتابوں میں ہے۔ لیکن اس وقت ہم قرآن کی بات کریں گے تو جو قرآن کے دشمن تھے، جو اسلام کے دشمن تھے، انہوں نے کہا کہ قرآن کو بھی دیکھیں، اس میں بھی تو کوئی فرق آ گیا ہوگا، 14 صدیاں تو ہو گئی ہیں قرآن کو۔ تو لہٰذا 42,000 نسخے جو جمع کیے گئے تھے میونخ یونیورسٹی میں، ان کا مقابلہ کیا گیا، اور جب مقابلہ کیا گیا، کروڑوں ڈالر خرچ کیے گئے، تو اس میں کیا ثابت ہوا کہ قرآن حکیم بالکل جس طرح سیدنا صدیق اکبر کے دور میں مسلمان پڑھتے تھے، رسول اللہ کے دور میں آج کا مسلمان بھی جو ہے وہی قرآن پڑھ رہا ہے۔ اس میں اگر کہیں کوئی مختلف نسخوں میں فرق آیا ہے تو صرف اتنا آیا ہے کہ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا گیا تو اللہ کا لفظ 2 دفعہ لکھا گیا، یا الف جو ہے وہ 2 دفعہ لکھا گیا۔ کتابت کی غلطیاں تو بعض نسخوں میں نکلی، لیکن ٹیکسٹ قرآن کا جو تھا وہ سارے قرآن حکیم جو تھے وہ ایک ہی طرح کا تھا، کیونکہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے سینوں میں ہر دور میں کروڑوں مسلمان حفاظ، اور بچہ بچہ جو ہے، اتنی ضخیم کتاب جو ہے وہ ایک بچے کو بھی حفظ ہو جاتی ہے۔ اب اس پہ نال دیکھی جو بہت بڑا قرآنیات کا ماہر تھا، جرمن اسکالر، جسے انسائکلوپیڈیا برٹینیکا میں قرآن حکیم پہ آرٹیکل لکھا، اس کی بات آپ سنیں گے تو آپ کے آشش کر اٹھیں گے، ایمان آپ کے تازہ ہو جائیں گے، اور ہمیں فخر ہوگا کہ ہم کس کتاب کے ماننے والے ہیں اور کس پیغمبر اعظم و آخر صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم ہستی کے ہم ماننے والے ہیں۔ بھائی میں بار بار رو رہا ہوں، پیٹ رہا ہوں، اللہ کے واسطے اس بات کو سوچو، وہ کون سی چیز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کو نہیں ملتی۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ جی فلاں لیڈر کی تعلیمات پہ عمل کریں اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے، اور بھائی مجھے بتاؤ رسول اللہ سے بڑھ کے کس کی کامیابی کی تعلیمات ہیں؟ مدینہ منورہ اتنا سا شہر تھا، بہت مختصر سا شہر، 10 لاکھ مربع میل پہ 10 برس میں چلا گیا تھا، بلکہ 12 لاکھ مربع میل تک چلا گیا تھا۔ وہ تعلیمات کس کی تھی جس میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا؟ اس لیے اللہ کے واسطے چھوڑ دو بابوں کو، چھوڑ دو لیڈروں کو، چھوڑ دو شیوخ کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آؤ، سوئے قطار می کشم ناکائے بے زمام راہ، روتا ہوں پیٹتا ہوں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو قرآن حکیم کے بارے میں نال دیکی جو تھا جرمن اسکالر، اس نے کیا لکھا انسائکلوپیڈیا میں کہ all our efforts have failed to find interpolation in قرآن حکیم میں ہم کوئی جو ہے وہ رتب و یابس تلاش نہیں کر سکے، کوئی تبدیلی نہیں ہم تلاش کرتے، قرآن حکیم میں کوئی اغلاط نہیں تلاش کر سکے، کیونکہ یہ جو قرآن کا دعویٰ تھا نا، لا ریب فی ذالک الکتاب لا ریب فی، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ آج بھی قرآن کا یہ چیلنج موجود ہے۔ اس میں بہت دلچسپ باتیں میں نے آپ کو سنانی ہے۔ دی گلوریس قرآن جو ہے یہ کتاب ہے، مرمدوک پکتھال جو تھے مرحوم، وہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے آپ کو پتہ ہے، انہوں نے لکھا تھا کہ یہ عجیب کتاب اور اس کے جو الفاظ ہیں ان کی عجیب تاثیر ہے کہ اس کو سننے والا جو ہے وہ پگھل جاتا ہے اور دل اس کا دھڑکنے لگتا ہے، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ اب یہ تفصیل تو نہیں، میں اشارے کر رہا ہوں۔ سیدنا عمر فاروق کو کس نے فتح کیا تھا؟ قرآن نے فتح کیا تھا۔
حضرت فضیل بن عیاض جو ڈاکوؤں کے سربراہ تھے پھر اولیاء کے امام بنے، ان کو کس شیعہ نے فتح کیا تھا؟ یہ قرآن حکیم کے الفاظ کی تاثیر تھی۔ آج ہم نے قرآن سے اپنا وہ جو رشتہ ہے اس کو کمزور کیا تو اقبال رو پڑا، اس نے کہا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آج مسلمان جو ذلت کی زندگی ہندوستان میں جس طرح ان پہ ظلم تشدد ہو رہا ہے، ہندوستان میں اسلامی ممالک میٹھی نیند جو ہے وہ سو رہے ہیں، ان کے کان میں جوں نہیں رینگتی۔ وہ قرآن حکیم سے آج تعلق کمزور، اور قرآن حکیم وہ کون سی کتاب، وہ کیسی کتاب ہے یار۔ آپ دیکھیں جن کو اپنی زبان دانی پہ ناز تھا، جو خود کو عرب اور باقی لوگوں کو عجمی گونگا کہتے تھے، جب قرآن کی سب سے چھوٹی صورت کعبۃ اللہ کے دروازے پہ لٹکائی گئی تو انہوں نے کیا ما ھذا کلام البشر، کیا یہ انسان کا کلام ہے؟ یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ سب جو تھے ان کی گردنیں جھک گئی تھیں اس کلام پاک کے سامنے۔ اس کلام کی جو تاثیر، اس کا اندازہ کریں۔ گیری ملر امریکن ہے، بعد میں مسلمان بھی ہو گیا، اس کی کتاب ہے امیزنگ قرآن، حیران کن کتاب قرآن، انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد چھپ جائے گی۔ میں نے ایک دی ہے پبلشر کو، پھر آپ لوگ اس کو پڑھ سکیں گے ہمارے نوجوان۔ اس میں بڑا دلچسپ واقعہ لکھا کہتا ہے ٹورنٹو کا ایک آدمی تھا جو جہاز یہ شپ وغیرہ کو چلاتا تھا، اور وہ سمندر کے کنارے ہی اس کی رہائش گاہ بھی تھی۔ کہتا ہے ایک دفعہ اس نے کسی مسلمان کو دیکھا وہ قرآن پڑھ رہا ہے، اس نے کہا یہ کون سی کتاب ہے، مجھے بھی دکھاؤ۔ اس نے کتاب دکھائی، انگلش ٹرانسلیشن تھی، اس میں قرآن حکیم کی وہ آیہ مبارکہ تھی کہ یہ جو سمندروں کے اندر لہریں اٹھتی ہیں، ان لہروں کے اوپر اور لہریں چھا جاتی ہیں، ان کے درمیان اندھیرا چھا جاتا ہے، اس طرح کے مفہوم کی جو آیات تھی وہ اس نے جب پڑھی تو اس نے جس آدمی سے قرآن پاک لیا تھا اس سے کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا عرصہ جو تھا وہ شپ چلایا تھا، بحری جہاز میں، وہ کپتان تھے؟ اس نے کہا نہیں، وہ تو ڈیزرٹ کے رہنے والے تھے، صحرا کے تھے، انہوں نے تو کبھی سمندری سفر نہیں کیا۔ کہنے لگا ہو نہیں سکتا، جس آدمی نے سمندری سفر نہ کیا ہوا ہو اور وہ اتنی باریکی جو ہے وہ بیان کرے، یہ ممکن نہیں ہے۔ انہوں نے کہا یہ وحی، یہ ریویلڈ بک ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ساری عمر ڈیزرٹ میں رہے تھے۔ اس نے کہا اگر یہ ثابت کر دو کہ مسلمانوں کے جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم تھے انہوں نے کبھی بحری سفر نہیں کیا تو میں ایمان لے آؤں گا۔ اس نے کہا آپ تحقیق کر لیں۔ تحقیق کی گئی تو اس کو پتہ چلا کہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بحری سفر کیا ہی نہیں، تو لہٰذا وہ بھی لکھتا ہے گیری ملر کو، وہ مسلمان ہو گیا، وہ ٹورنٹو میں جو آدمی تھا۔ اسی طرح آپ کو یاد ہوگا کہ بڑی کمال کی بات اسے لکھی، کہتا ہے کہ قرآن کو ساری دنیا میں لگ جائے، قرآن کے ایک لفظ کو غلط ثابت نہیں کر سکتے۔ کہتا ہے اگر کوئی قرآن حکیم کو غلط ثابت کر سکتا تھا تو اسلام کا سب سے بڑا دشمن اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن ابو لہب تھا۔ کہتا ہے جب یہ سورہ لہب نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب وتب، اور یہ آیا کہ یہ جہنم کا ایندھن بنے گا اور اس کی بیوی جو ہے وہ جو گانٹھیں لگانے والی جادوگرنی ہے، تو کہتا ہے بہت اب یہ بڑا دشمن تھا اسلام کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو کوئی پیغام دین کی کوئی بات کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات بتا کے ادھر ہوتے تو کہتے پیچھے یہ چلا جاتا، اتنی مخالفت کرتا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کہتے کہ صبح کی یہ بات ہے تو یہ جا کہتا نہیں شام کی ہے، اگر آپ شام کی بات کرتے کہتا نہیں صبح ہے، اگر آپ فرماتے یہ دن ہے تو کہتا نہیں یہ رات ہے، اتنی مخالفت کرتا تھا۔ لیکن کہتا ہے اس کے لیے بہت آسان تھا اپنے دشمن سے بدلہ لینا اور قرآن کو غلط ثابت کرنا، کہ قرآن نے کہا یہ جہنم کا ایندھن بنے گا، کہتا ہے وہ کلمہ پڑھتا مسلمان ہو جاتا اور کہتا لو جی تمہارا قرآن تو کہتا ہے کہ یہ جہنم کا ایندھن بنے گا، میں تو مسلمان ہو گیا ہوں۔ تو کہتا ہے 10 برس اس سورہ لہب کے نازل ہونے کے بعد ابو لہب زندہ رہا لیکن وہ اسلام قبول نہیں کر سکا۔ اسی طرح اس نے بہت دلچسپ باتیں کی، اس نے کہا مثلاً یہ سد اسکندری آپ نے سنا ہوگا، یاجوج ماجوج جو تھے یہ لوگوں کو تنگ کرتے تھے، اس دور کے لوگوں کو اور لوٹ لیتے تھے اور بڑے ظالم تھے۔ تو حضرت ذوالقرنین جو تھے ان کی خدمت میں لوگوں نے عرض کی کہ آپ ہماری مدد کریں اور ہمیں کوئی دیوار بنا دیں محفوظ کرنے۔ تو سد اسکندری جو جس کو کہا جاتا ہے یہ جناب اسکندر ذوالقرنین، بعض ان کو پیغمبر کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں اللہ کے نیک بندے تھے، حضرت ذوالقرنین جو تھے انہوں نے وہ دیوار بنائی۔ سیدنا فاروق اعظم کے دور میں وہ جو ہے گیری ملر لکھتا ہے کہ آپ نے چند صحابہ کو بھیجا، انہوں نے کہا یار تلاش کرو وہ کہیں ہے، یہ قرآن حکیم کی صداقت کی یہ دلیل ہے، ہمیں یہ ڈھونڈنی چاہیے۔ تو کہتے ہیں بندے گئے روس کے علاقے میں، ایک جگہ ہے جس کا نام تھا وہ دربند، اس جگہ کا نام تھا۔ وہ گئے تو انہوں نے وہ دیکھا کہ وہ دیوار سد اسکندری وہاں پہ موجود ہے۔
تو کہتا ہے یہ بتائیں کہ کتنے برس پہلے اسکندر ذوالقرنین ہوا ہے، سینکڑوں صدیاں پہلے وہ ہوا ہے، اور اس کے باوجود وہ دیوار بھی وہاں پہ موجود ہے جو قرآن نے کہا۔ اسی طرح وہ جو کیتھ مور کی بات لکھتا ہے، جو ایمبرولوجی کا جو ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ تھا اس کا کینیڈا کا، کہتا ہے کہ وہ اس کو ریاض سعودی عرب میں بلایا گیا، اور انہوں نے کہا یہ دیکھیں قرآن حکیم نے جو آدمی کی سٹیجز بیان کی ہیں ماں کے پیٹ میں، آپ ایمبرولوجی کے ہیڈ ہیں وہ دیکھیں وہ صحیح ہیں۔ تو کہتا ہے اس نے جب تحقیق کی اور مائکروسکوپ وہ لے کے آیا، اور اس نے وہ ساری جو تھی وہ ساری سٹیجز جو علاقہ جب ہوتا ہے کہ بالکل ایک لیش کی طرح ہوتا ہے، جس طرح جوک ہوتی ہے شروع میں لوتھڑا گوشت کا بنتا ہے، اس سے لے کر وہ ساری سٹیجز جو قرآن نے بیان کی تھی اس نے دیکھا، اور اس کے بعد اس نے کہا یہ تو قرآن نے سچ کہا ہے، اور میں اپنی کتاب جو ہے بک جو اس کا نام تھا بیفور وی ور بارن، تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی کتاب کے چیپٹر قرآن کو پڑھ کے بدل دیے کہ قرآن حکیم نے جو کچھ سٹیجز بیان کیے تو ہمارے کہیں فلک ذہن میں بھی نہیں تھی۔ اور پھر ایک بڑی دلچسپ بات جو ہے وہ گیری میلر لکھتا ہے، کہتا ہے آج کوئی احمق اٹھ کے یہ کہہ سکتا ہے کہ جی اس دور میں ممکن ہے کوئی مائکروسکوپ ہو اور وہ اس دور میں انہوں نے یہ سارا کچھ دیکھ لیا ہو کسی نے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے یہ سٹیجز بتا دی ہوں تو انہوں نے یہ لکھ دی ہوں۔ کہتا ہے اتنے احمق کی کوئی یہ بات پاگل کہہ سکتا ہے کہ بھئی اس دور میں اگر مائکروسکوپ تھا وہ کہاں گیا، اس کو دفن بھی اس نے کر دیا بندے نے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تھا، اور وہ ساری چیزیں غائب کر دی، وہ ساری جو تھی تحقیق وہ ساری غائب کر دی۔ یہ کس طرح ممکن ہے؟ کہتا ہے صرف ابھی 200 سے 300 سال پہلے جو ہے مائکروسکوپ وہ بھی بہت کم طاقت کا جو ہے وہ جو بنایا گیا تھا، تو کہتا ہے اب جا کے اس نے اتنا ڈیولپ کیا ہے مائکروسکوپ نے۔ تو قرآن جو ہے وہ 14 صدیاں پہلے، کہتا ہے چلو اس بات کو بھی چھوڑو، یار یہ بتاؤ شہد کے لیے کون سی لیبارٹری تھی اس دور میں؟ قرآن نے کہا شہد میں شفا ہے۔ آج 800 انگریڈینٹس ایسے ہیں جو شفا والے اصلی شہد میں موجود ہیں، جو کم از کم پاکستان میں نہیں پایا جاتا۔ پاکستان میں میں کئی دفعہ کہتا ہوں شہد بھی ہمیں باہر سے منگوانا پڑتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہماری قوم کو یہ دیانت، صادق و امین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جن کو جان کے دشمن جو ہے وہ بھی صادق و امین کہتے تھے، کاش پاکستان میں ہمیں حکمران دیانتدار مل جائیں، ہمیں صادق و امین، وہ قائد اعظم جو تھے وہ صادق و امین تھے، تو تب ہم نے پاکستان حاصل کیا تھا۔ یہ جو پاکستان کی ہڈیاں نکال کے لوگ بیچ رہے ہیں، یہ جو پاکستان کی اینٹیں بھی چاہتے ہیں، میں کئی دفعہ کہتا ہوں ہمارے لیڈروں کو پاکستان سے عشق ہے، یہ اس کی ایک اینٹ بھی نہیں چھوڑنا چاہتے، ان کا بس لگے تو یہ وہ بھی بیچ دیں، جا کے پاکستان کی دولت کس طرح باہر لوگوں نے لوٹ لوٹ کے بنائی ہے۔ کاش کوئی ایسا حکمران آئے جو کہے جو آدمی، جو جج، جو بیوروکریٹ جو ہے وہ باہر کا شہری ہے، وہ پاکستان میں کوئی عہدہ حاصل نہیں کر سکتا، اس کو فوراً فارغ کر دینا چاہیے۔ یہ جنہوں نے لوٹا ہے اس قوم کو، اللہ کرے کہ کوئی ان سے، ان کے پیٹوں سے وہ ساری چیزیں نکالے، اور اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت، لا محدود فدائی نصیب فرمائے۔ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ بڑا خطرناک دور ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرنے کے لیے غیر ارادی یا غیر شعوری ایسی چیزیں ہمارے ذہنوں میں داخل ہو رہی ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں دن بدن ہم کس طرف زوال کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ کے واسطے میں ہاتھ جوڑتا ہوں اپنی قوم کے نوجوانوں سے، بہنوں سے، ماؤں سے، بیٹیوں سے، خدا کے لیے لیڈروں کو چھوڑ دو، خدا کے لیے آپ اپنے مذہبی رہنماؤں کی طرف عزت ضرور کرو، میں کبھی نہیں کہتا کسی کی ڈس رسپیکٹ کرو، لیکن اپنا عشق، اپنی نگاہوں کا مرکز و محور ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بناؤ، ورنہ تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی۔ داستانوں میں نعرہ ہم لگاتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔